ڈریکولا۔ یہ منظر تھا ایک میدان کا جہاں 1 میل کے علاقے میں ہر طرف نیم دائرے کی شکل میں تقریباً 20,000 نیزے زمین میں گڑے تھے اور ہر ایک پر ایک ترک قیدی کی کٹی پھٹی لاش پروئی ہوئی تھی۔ 2 سب سے اونچے نیزوں پر سلطنت عثمانیہ کے ایک علاقائی عہدیدار حمزہ پاشا اور یونانی کاتاوولینوس کی لاشیں تھیں جن کی ہلاکت کو کئی ماہ گزر چکے تھے۔ ان کے جسموں پر کسی وقت میں موجود قیمتی لباس کی باقیات ہوا میں لہرا رہی تھی جبکہ فضا میں موجود واحد بو سڑے ہوئے انسانی گوشت کی تھی۔ یونانی مورخ چالکونڈائز لکھتے ہیں کہ یہ وہ منظر ہے جس نے جون 1462 میں یورپ کی ریاست ٹرانسلوینیا کے شہر تراگوستا سے 60 میل دور سلطنت عثمانیہ کے 7ویں سلطان محمد II کی فوج کے ہر اول دستے کا استقبال کیا۔ سلطان محمد II 17 مئی 1462 کو استنبول سے یورپ میں داخل ہوئے اور وہ نکلے تھے ڈریکولا کو بہت بڑا سبق سکھانے۔ مورخ رادو فلورسکو اور ریمنڈ میکینی نے اپنی کتاب ڈریکولا پرنس آف مینی ویسز ہر لائف اینڈ ٹائمز میں یونانی مورخ کے حوالے سے لکھا ہے کہ اس منظر نے سلطان محمد پر ایسا اثر کیا کہ انہوں نے کہا اس طرح کے شخص سے زمین کو چھیننا بہت مشکل ہے۔ انہوں نے لکھا کہ اس رات قیام کے لیے سلطان نے ترک کیمپ کے گرد گہری خندق کھدوائی، اگلے روز فوج کو یہ کہتے ہوئے واپسی کا حکم دیا یہ علاقہ اتنا اہم نہیں کہ اس کی اتنی قیمت دی جائے۔ یعنی کیا وہ خوفزدہ تھے؟ والیچیا پہلے بھی سلطنت عثمانیہ کی تابع ریاست تھی جو اس مہم کے بعد بھی رہی، لیکن مورخین کے مطابق اس کی حیثیت سلطنت عثمانیہ کے صوبے میں بدلی نہیں جا سکتی تھی۔ سلطان وہاں سے خود تو لوٹ گئے لیکن ولاد ڈریکولا کے خلاف مہم ترک نہیں۔ وہ ڈریکولا کے بھائی رادو کو ترک فوج کے ایک حصے کے ساتھ وہیں چھوڑ آئے تھے۔ اس مہم کے نتیجے میں ڈریکولا کو اپنی ریاست چھوڑ کر فرار ہونا پڑا اور ان کی جگہ سلطنت عثمانیہ کا حامی ان کا چھوٹا بھائی رادو دی ہینڈسم مقامی اشرافیہ اور ان طبقات کی مدد سے ہی تخت پر بیٹھا جو ڈریکولا کے مظالم سے تنگ آ چکے تھے۔ مورخ کیرولائن فنکل نے عثمانی سلطنت کی تاریخ پر اپنی کتاب عثمان کا خواب میں والیچیا کے خلاف کارروائی کا مختصراً ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ سلطنت عثمانیہ کی تابع ریاست والیچیا کی طرف سے سالانہ نذرانہ آنے اور اس کے بعد ان کے حکمران ولاد ڈریکولا کی طرف سے اشتعال انگیز اقدامات کی وجہ سے سلطان محمد نے 1462 میں ڈرائی ڈینیوب پار کر کے امن و امان بحال کرنے کا حکم دیا۔ کامیاب کارروائی کے بعد ولاد کے بھائی رادول کو جو ولاد کے اچھے رویے کی ضمانت کے طور پر استنبول میں یرغمال تھا ولاد کی جگہ حکمران بنا دیا۔ ولاد خود ہنگری فرار ہو گئے۔ جب سلطان نے یورپ میں یہ مہم شروع کی تھی اسے تقریباً 10 سال قبل وہ صدیوں قائم رہنے والی طاقتور بازنطینی سلطنت کی آخری نشانی قسطنطنیہ کو فتح کر کے فاتح سلطان کا لقب حاصل کر چکے تھے۔ ان کی سلطنت ایک سے زیادہ بڑے اعظموں میں پھیل چکی تھی۔ اپنے آپ کو سکندری اعظم جیسے فاتحین کی لڑی میں دیکھنے والے سلطان کی نظریں اب یورپ میں دور تک دیکھ رہی تھی۔ سن 1462 میں اس مہم میں ان کا نشانہ سلطنت عثمانیہ کی تابع ریاست والیچیا کے حکمران ولاد ڈریکولا تھے جو مورخین کے مطابق 3 سال تک سلطان کے سامنے نذرانہ پیش کرنے کے لیے حاضر نہیں ہوتے۔ اس کے علاوہ فلورسکو اور مکینلی جیسے مورخین لکھتے ہیں کہ قسطنطنیہ کے ساتھ بلغاریہ، سربیا اور یونان کے زیادہ تر علاقوں پر قبضے کے بعد سلطان نے والیچیا کو اپنی سلطنت کا صوبہ بنانے کا خیال ایک قدرتی بات ہے اور اس مقصد کی تکمیل کے لیے انہوں نے جرمنی سے مشرق کی طرف بہتے ہوئے کئی ملکوں سے گزر کر بحر اسود میں گرنے والے ڈرائی ڈینیوب کے علاقوں میں کارروائی کا حکم دیا تھا۔ ڈرائی ڈینیوب تاریخ میں مشرق سے فتح کی خواہش لے کر مغرب آنے والوں کے لیے عام راستہ تھا اور ریاست والیچیا اس دریا کے شمالی کنارے پر واقع تھی۔ 10 لاکھ سے کم آبادی والی اس ریاست کے حکمران خاندان اور سلطنت عثمانیہ کی طرف نسلوں سے کبھی اچھے کبھی برے تعلقات کا سلسلہ جاری تھا۔ فلورسکو اور مکینی لکھتے ہیں کہ اب ریاست کے نئے حکمران شہزادہ ولاد سوم ڈریکولا کی پالیسی سے ناخوش تھے اور سلطان نے اس مسئلے سے نمٹنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے لکھا ہے کہ ڈریکولا اور فاتح سلطان محمد II کے درمیان جنگ ہونا طے تھی اور سوال یہ تھا کہ کب، اور فاتح سلطان قسطنطنیہ سلطان محمد کے ساتھ اکٹھے جوان ہونے کی وجہ سے ڈریکولا کو سلطان میں فتوحات کی خواہش کے بارے میں اچھی طرح معلوم تھا۔ محمد II کی سلطنت کے مقابلے میں ڈریکولا کا ملک بہت چھوٹا تھا لیکن مورخ لکھتے ہیں کہ اس میں اپنے حکمران ہونے کا احساس سلطان محمد II کے ملک کسی طرح بھی کم نہیں تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ڈریکولا کا خطاب ایک اعزاز تھا۔ آگے بڑھنے سے پہلے تذکرہ تاریخ کا جہاں 2 ڈریکولوں کا ذکر ملتا ہے، ایک وہ جس کا حالیہ دنوں میں جو ہے ڈریکولا ڈے کے حوالے سے جو ہر سال منایا جاتا ہے اس کی بہت ساری تصویریں بھی شیئر کی گئیں اور کسی شکار کی گردن میں دانت گاڑے بیٹھا تو کہیں نوکیلے دانتوں سے ٹپکتے خون کے ساتھ آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے۔ اس سلسلے کا آغاز سن
26 मई 1897 में ब्रैम स्टोकर के नावल की शात के बाद खून पीने वाला यह ख्याली किरदार ड्रैकुला मुतारिफ हुआ। ड्रैकुला का यह किरदार तो शायद ख्याली था, लेकिन ड्रैकुला नाम बिल्कुल ख्याली नहीं था। तारीख में ड्रैकुला कहलाए जाने वाला शहजादा जिसने अपने वक्त की सुपर पावर के सुल्तान का मुकाबला किया था और एक तरफ अपने मुजालिम की से बदनाम हुआ तो दूसरी तरफ उसे रोमानी में कौमी हीरो का दर्जा भी दिया गया। निस्बतन एक छोटी सी रियासत वालिचिया का यह शहजादा विलाद सोम ड्रैकुला कहलाता था। ड्रैकुला का मतलब है ड्रैकोल का बेटा। उस शहजादे की तारीख में वजह शोहरत हजारों की ज्यादा अपनों और गैरों के जिसमें मेखें गाड़ कर मारने वाले हुक्मरान की, इस वजह से विलाद सोम ड्रैकुला को अंग्रेजी जबान में विलाद दी इम्पेलर भी कहा जाता है। दिलचस्प बात यह है कि तारीख बताती है कि बचपन में फातिह सुल्तान मोहम्मद दोम और ड्रैकुला को कुछ वक्त इकट्ठे में गुजरा और उस वक्त उनके उस्ताद भी एक ही थे। एक तरफ मुख्तलिफ बरे-आज़मों पर फैली मुसलमान सल्तनत का शहजादा और वलीअहद और दूसरी तरफ यूरोप में उस सल्तनत की कई ताबे रियासतों में से एक मसीही रियासत के हुक्मरान का बेटा। ये दोनों एक छत के नीचे कैसे इकट्ठे हो गए, ये जिक्र मैं अब आपको आगे चलकर करूंगा। पहले जरा उसके तारुफ की तरफ चलते हैं। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के मुताबिक डेन्यूब के इलाके में एक रियासत वालिचिया के एक से ज्यादा बार हुक्मरान रहने वाले शहजादे व्लादिमीर इम्पेलर का पूरा नाम विलाद सोम ड्रैकुला था। वो 1476 में पैदा हुए और इलाका था ट्रांसोवीनिया और कहते हैं कि वहीं उनका इंतकाल भी हुआ था। रोमानी के मौरख फ्लारिस्को और मैकेनली लिखते हैं कि ड्रैकुला का जमाना उस्मानी सल्तनत में दो अजीम सुल्तानों मुराद दोम सन 1451 से 21 और 1451 से 81 ड्रैकुला का था। फातिह सुल्तान मोहम्मद दोम के साथ ये शहजादा यानी ड्रैकुला भी बड़ा हुआ। रोमानिया के मौरख लिखते हैं कि ये दोनों उस्मानी सुल्तान जो थे इंतहाई मुहज़्ज़ब और दुनियादार शख्स थे। वो दूरअंदेश सियासतदान थे जिन्होंने इस जमाने में यहूदियों और दीगर मजहबी अक़लीतों को पनाह देकर यूरोप को मजहबी रवादारी का सबक सिखाया जब रोमन कैथोलिक चर्च ने अक़लीतों पर जुल्म ढारा था। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के मुताबिक 15वीं सदी के यूरोप में विलाद ने अपने दुश्मनों के साथ ज़ालिमाना सलूक की वजह से शोहरत पाई। यहीं पर यह भी लिखा है कि मूर्खों का एक ग्रोह का ख्याल था कि ब्रैम स्टोकर के दुनिया भर में मशहूर नावल का ड्रैकुला दरअसल यही विलाद है। विलाद के वालिद विलाद दोम ड्रैकोल थे। उन्हें ड्रैकोल का खिताब इस जमाने में रोमी सल्तनत के फरमानरवा वॉली रोमन एम्परर सेक्समोंड की तरफ से यूरोप पे यलगार रोकने की वजह से दिया गया था। इंसाइक्लोपीडिया के मुताबिक लफ्ज ड्रैकोल लातीनी ज़बान के लफ्ज ड्राको से निकला जिसका मतलब ड्रैगन है और ड्रैकुला का मतलब ड्रैकोल का बेटा। इस तरह विलाद दोम ड्रैकोल के बेटे का नाम हुआ। विलाद सोम ड्रैकुला मौरख ड्रैकुला के लक़ब के मुख्तलिफ वजूहात भी बताते हैं जिनमें एक ये है कि रोमानिया की ज़बान में ड्रैकोल का मतलब है डेवल भी। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के मुताबिक ड्रैकुला सन 1442 से सन 1448 तक सल्तनत उस्मानिया में रहे और फिर वो अपने वालिद और बड़े भाई के कत्ल पर वापस वालिचिया आए। ड्रैकुला को अपने वालिद के तख्त पर बैठने में वालिचिया के शराफिया समेत अपने छोटे भाई की मुखालिफत का भी सामना है जिन्हें सल्तनत उस्मानिया की हमायत हासिल थी। वो सन 1448 में पहली बार हुक्मरान बने लेकिन उन्हें जल्द ही हटा दिया गया। फिर उन्हें अपने वालिद की गद्दी हासिल करने में 8 बरस का अरसा लगा। इस दूसरे दौर में हुक्मरानी में उन्होंने वो मुजालिम किया जो उनकी शोहरत की वजह बने। उन्हें विलाद दी इम्पेलर यानी मेखें गाड़ कर मारने वाले विलाद का नाम दिया गया। ये दौर सन 1462 में थे जब सुल्तान मोहम्मद दोम की इस मुहिम के बाद ये खत्म हुआ जिसका मैं पहले जिक्र कर चुका हूं, जिसको विलाद ड्रैकुला के डंडों से लटकती लाशों के जंगल की वजह से याद किया जाता है। तारीख बताती है कि विलाद सन 1476 में तीसरी और आखिरी बार अपने वालिद की रियासत इख्तियार हासिल करने में कामयाब हो गए थे लेकिन वो इसी बरस 45 साल की उम्र में एक जंग में मारे गए। उन दोनों शहजादों की पहली मुलाकात गालिबन सन 1442 में उस वक्त हुई जब ड्रैकुला के वालिद उन्हें और उनके छोटे भाई रादू दी हैंडसम को सल्तनत उस्मानिया के साथ वफादारी की जमानत के तौर पर सुल्तान मुराद दोम की तहवील में छोड़ गए। मौरख बताते हैं उस वक्त विलाद सोम ड्रैकुला की उम्र 11 या 12 बरस थी और छोटा भाई रादू तकरीबन 7 साल का था। उस वक्त शहजादा मोहम्मद भी तकरीबन ड्रैकुला ही की उम्र के थे। किस्सा कुछ यूं है कि उस वक्त तक यूरोप में सर्बिया और बल्गारिया उस्मानियों के जेर तसल्लुत आ चुके थे और सुल्तान मुराद दोम सदियों पुरानी बाज़ंतीनी सल्तनत को आखिरी ज़रब लगाने की तैयारी में थे। विलाद दोम ड्रैकुला जैसा कि पहले मैं जिक्र कर चुका हूं उस्मानिया और रोमन कैथोलिक चर्च के मुखालिफिन के लिए बनाए गए थे। ऑर्डर ऑफ ड्रैगन के रुकन तो बन गए थे लेकिन फ्लोरेस्को और उसके साथी मौरख मैकेनली ने लिखा है कि वो एक शातिर सियासतदान तो जैसी वालिचिया की रियासत के तख्त पर उनकी गिरफ्त मजबूत हुई उन्हें एहसास हुआ कि खित्ते में ताकत का तवाज़ुन उस्मानियों के हक में। मौरख लिखते हैं कि सूरत हाल को देखते हुए अपने सरप्रस्त रूमी सल्तनत के सुल्तान सेक्सिमोंड के इंतकाल के फौरन बाद विलाद दोम ड्रैकुला ने तुर्कों से मुआहिदा कर लिया। ड्रैकुला और उनके 300 साथी बरसा में सुल्तान मुराद के सामने पेश हुए और एक शानदार तकरीब में वालिचिया के शहजादे ने बाकायदा तौर पर अपनी अताअत का ऐलान किया।
بتایا جاتا ہے کہ کچھ عرصے بعد سلطان مراد کے دل میں، جو دونوں مورخین کے مطابق معاہدوں کو پاس رکھنے والے حکمران تھے، ولاد دوم کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا ہو گئے۔ ولاد دوم طلب کیے جانے پر اپنے 2 چھوٹے بیٹوں ڈریکولا اور رادو کے ساتھ سلطان کے سامنے حاضری کے لیے گئے۔ مورخین کے مطابق شہر کے دروازے پر ہی ترک فوجیوں نے ان کو زنجیروں میں جکڑ لیا اور دونوں بیٹوں کو ایک دور پہاڑی قلعے میں پہنچا دیا گیا۔ ولاد دوم ڈریکول تقریباً 1 سال سلطان کے قیدی رہے، اور اس دوران ان کا ایک بڑا بیٹا میرچا، جس کے سلطان سے اچھے تعلقات تھے، والیچیا کے تخت پر بیٹھا۔ ڈریکول بالآخر قرآن اور بائبل پر عثمانیوں کی وفاداری کی قسم کھانے کے بعد آزاد ہوئے۔ ولاد دوم نے اپنی نیک نیتی ثابت کرنے کے لیے اپنے دونوں چھوٹے بیٹے بھی عثمانی تحویل میں چھوڑ دیے۔ ڈریکولا کے اگلے 6 سال اپنے والدین سے دور سلطنت عثمانیہ میں گزرے۔ وہ مقامی زبان نہیں بول سکتے اور ان کا مذہب بھی مختلف ہے، لیکن انہوں نے محسوس کیا ہوگا کہ ان کے اپنے لوگوں کی نے انہیں اکیلا چھوڑ دیا۔ ڈریکولا سن 1448 اور ان کے بھائی رادو سن 1462 تک سلطنت عثمانیہ میں رہے۔ والیچیا کا شمار ان علاقوں میں ہوتا تھا جہاں یورپ کے برعکس تخت وارث صرف بڑا بیٹا نہیں ہوتا بلکہ سب بیٹے اقتدار حاصل کرنے کا حق رکھتے تھے۔ اس لیے اگر ایک بیٹے کو مغرب کی بڑی طاقت رومی سلطنت یا ہنگری کے بادشاہوں کی حمایت مل جاتی تو دوسرا عثمانیوں کا سہارا حاصل کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ یہی جھلک والیچیا کی ریاست کے تخت کے لیے حکمران خاندان کے مختلف افراد کی کوششوں میں نظر آئے۔ فلوریسکو اور مکینلی نے لکھا ہے کہ ایک طرف ولاد کیتھولک اداروں کو نظر انداز کر کے رومی سلطنت کے حکمران سلطان سیکسمونڈ کے ناراض نہیں کر سکتے۔ انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ والیچیا کی روایات کے مطابق کسی بھی حکمران کے لیے آرتھوڈاکس مسیحی ہونا لازمی تھا۔ آرتھوڈاکس اور کیتھولک مسیحیوں میں اختلافات کی تاریخ بہت پرانی اور تلخ تھی۔ یہ بھی ایک وجہ تھی کہ آرتھوڈاکس بازنطینی سلطنت کو سلطنت عثمانیہ کے خلاف لڑائی میں رومن کیتھولک یورپ سے مدد ملنا بہت مشکل تھی۔ عثمانی دربار میں جب چھوٹی ریاستوں کے شہزادے یرغمال بن کر آتے تھے تو ان کا ایک مقصد یہ ہوتا تھا کہ ان کو اپنا وفادار بنایا جائے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ان شہزادوں کی تربیت یہ سوچ کر کی جاتی تھی کہ اگر ان میں سے کوئی مستقبل میں اپنی ریاست کا حکمران بنے تو اس کی وفاداری سلطنت عثمانیہ کے ساتھ ہو۔ ان غیر ملکی شہزادوں کے ساتھ اچھا سلوک ان کے والد کی سلطنت عثمانیہ کے ساتھ وفاداری سے مشروط تھا۔ ڈریکولا اور ان کے بھائی کے علاوہ سربیا کے 2 شہزادے بھی جن دونوں سلطان کے دربار میں موجود تھے، ان شہزادوں کی اپنے والد کے ساتھ مشکوک خط و خطابت کی پاداش میں ان کی آنکھیں نکال دی گئیں، اور یہ سب ان دونوں شہزادوں کی 22 سالہ خوبصورت بہن شہزادی مارا کے آنسوؤں کے باوجود ہوا، جو اس وقت سلطان مراد دوم کی بیوی تھی۔ ڈریکولا کی تربیت اس دور کے بہترین استادوں نے کی۔ مورخین کے مطابق 1 سے زیادہ یورپی زبانیں وہ پہلے سے جانتے تھے اور اب انہیں ترکی کی زبان پر بھی عبور ہو گیا تھا۔ ان کے اساتذہ میں تاریخ بتاتی ہے مشہور کرد فلسفی احمد گوانی بھی شامل تھے، جن کو سلطنت کے ولیت پر بھی تربیت کے دوران کوڑا استعمال کرنے کا اختیار تھا۔ ان کو قرآن کے علاوہ ارسطو کی منطق اور ریاضی کی تعلیم بھی دی گئی۔ اور فلوریسکو اور مکینلی لکھتے ہیں کہ ڈریکولا ایک مشکل طالب علم تھا جسے اپنے غصے پر قابو نہیں رہتا تھا اور کئی بار کوڑوں کا استعمال کیا گیا۔ اس کے برعکس مورخین کے مطابق ان کے بھائی کو اپنی اچھی شکل و صورت کی وجہ سے دربار کے مرد اور خواتین دونوں سے بہت توجہ ملی۔ دونوں بھائیوں کے مختلف کردار اور ان کے ساتھ کیے جانے والے الگ الگ سلوک ان دونوں میں سے ایک دوسرے کے لیے شدید نفرت کی وجہ بن گئے، جس کے دور رس نتائج نکلے۔ اس دوران عثمانی ڈریکولا کے والد اور والیچیا کے حکمران ولاد دوم کی وفاداری کے بارے میں پھر سے شکوک و شبہات کا شکار ہوئے۔ دونوں شہزادوں کے سر پر تلوار لٹکنے لگی، تاہم ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ مورخین کا کہنا ہے کہ کافی عرصہ ان کا وقت اس غیر یقینی صورتحال میں گزرا۔ فلوریسکو اور مکینلی لکھتے ہیں کہ اس ماحول نے یقیناً ولاد ڈریکولا پر گہرا اثر چھوڑا ہوگا۔ ان مورخین کے مطابق انہیں ایک طرف احساس ہوا ہوگا کہ ان کے والد اور بڑے بھائی نے ان کی زندگی خطرے میں ڈال دی، اور دوسرا یہ کہ وہ کسی بھی وقت اپنے میزبانوں کے ہاتھوں قتل ہو سکتے ہیں۔ سن 1447 میں ولاد ڈریکولا کے والد اور بھائی یورپ کے ان علاقوں کی سیاست کا شکار ہو کر قتل ہو گئے۔ ڈریکولا بازاد تھا اور اسے عثمانی فوج میں افسر بنا دیا، اور یہ تاثر دیا کہ سلطنت عثمانیہ انہیں بھی والیچیا میں اپنے والد کے تخت پر دیکھنا چاہتی ہے۔ فلوریسکو اور مکینلی لکھتے ہیں کہ سلطان مراد دوم ان سے کافی متاثر تھے۔ فلوریسکو اور مکینلی لکھتے ہیں کہ سن 1456 میں آسمان ایک دمدار ستارے سے روشن ہو گئے۔ ان لوگوں نے جنگلوں، وبا اور قدرتی آفات کی پیشن گوئی کی۔ یہ انہی دنوں کی بات ہے جب 25 سالہ ولاد ڈریکولا 8 سال کی طویل جدوجہد کے بعد دوسری بار اپنی خاندانی ریاست والیچیا کے تخت پر بیٹھنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ فلوریسکو اور مکینلی لکھتے ہیں کہ اس بار بھی 1 مہینے کے اندر عثمانیہ کو ان کی وفاداری پر شک ہونے لگا تھا اور سلطان محمد کا ایک نمائندہ والیچیا روانہ ہو گیا۔ ڈریکولا نے اس وقت سلطنت عثمانیہ کی شاید مان لی، لیکن انہوں نے اپنے والد والی غلطی نہیں دہرائی جو انہوں نے سن 1442 میں خود عثمانی سلطنت جا کر کی تھی۔ ولاد ڈریکولا کی ریاست بہت بڑی نہیں تھی، لیکن خوبصورت پہاڑوں، گھنے جنگلوں، جھیلوں اور زرخیز میدانی علاقوں پر مشتمل تھی۔ مورخین کے مطابق ان کا محل، جس کے آثار آج بھی موجود ہیں، کئی بار ترکوں کے ہاتھوں تباہ ہوا اور پھر دوبارہ بنا۔
ولاڈ ڈریکولا کی تمام پالیسیوں کا مقصد ریاست میں طاقت اپنے ہاتھ میں لینا تھا. انہوں نے مغربی یورپ کے کچھ دوسری ریاستوں کی طرح ایک فوج بنانے پر توجہ دی جس کی وفاداری صرف ان کے ساتھ تھی. فلورسکو اور مکینلی لکھتے ہیں کہ ڈریکولا کہا کرتا تھا کہ جو شہزادہ گھر میں کمزور ہو وہ باہر اپنی مرضی نہیں کر سکتا، اور اسی لیے پہلے 2 برس انہوں نے اپنے مغربی ہمسائے ہنگری اور مشرقی ہمسائے سلطنت عثمانیہ کو خوش کرنے کی پالیسی اپنائی تاکہ اپنے گھر کے مسئلے حل کر سکیں. حکمرانوں کے جلدی بدلنے کی وجہ سے طاقت علاقے کی شرافیہ کی، جنہیں ہویار کہتے تھے، ہاتھوں میں جا چکی تھی. تاریخ بتاتی ہے سن 1418 کے بعد نصف صدی میں والیچا کے حکمران 12 بار تبدیل ہوئی، یعنی اوسطاً ایک حکمران 2 سال تخت پر بیٹھا. ڈریکولا کو یہ احساس تھا کہ ان کی اشرافیہ عثمانیوں کو خوش کرنے پر یقین رکھتی تھی. اس کے علاوہ والیچا کے ان سے پہلے والے حکمران کے حامی اب بھی ریاست میں موجود ہیں. ڈریکولا کے لیے ان سے اپنے بھائی میرچا کی موت کا بدلہ لینا بھی باقی تھا. فلورسکو اور مکینلی رومانیہ کے 17ویں صدی کے ایک مورخ اور یونانی مورخ چالنکن ڈرائلز کے حوالہ دیتے ہوئے بتاتے ہیں کہ سن 1457 میں جب تقریباً 200 بویار خاندان اور کچھ عہدیدار اوسٹر کی تقریبات کے لیے ان کے محل میں جمع تھے تو انہیں پکڑ لیا کہ ڈریکولا کے فوجیوں نے ان میں سے بڑی عمر کے افراد کو ان کے جسم میں نیچے سے میخیں گاڑ کر شہر کی دیواروں پر باہر ڈنڈوں پر لٹکا دیا. ان خاندانوں کے صحت مند افراد کو ان کے بزرگوں کے زمانے کے ایک پرانے قلعے کے کھنڈرات کی مرمت کے لیے دور ایک پہاڑی چوٹی پر لے جا کر جبری مشقت پر لگا دیا گیا. اس قلعے کو قلعہ ڈریکولا کہا جاتا ہے. مورخ بتاتے ہیں کہ کسی تابع ریاست کے حکمران کے لیے اس طرح کا قلعہ بنانا 2 طاقتور پڑوسیوں ہنگری اور سلطنت عثمانیہ کے احکامات کی خلاف ورزی تھا. کہا جاتا ہے کہ اس کے لیے میں ایک خفیہ راستہ تھا جس کے ذریعے سن 1462 میں جب ان سے اقتدار چھینا تو ڈریکولا فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا. فلورسکو اور مکینلی لکھتے ہیں کہ ان کے اس دور اقتدار میں علاقے کی پرانی شرافیہ میخوں کے ذریعے یا ڈریکولا کے مشہور قلعے میں جبری مشقت سے تقریباً ختم ہو گئی. ان کی جگہ جن لوگوں نے لی ان میں سے 90% نچلے طبقے سے آئے تھے یا وہ جو ماضی میں آزاد انسان تھے. ڈریکولا نے آرمازی کے نام سے ایک نیا عہدہ بنایا اور یہ آرماز صرف ڈریکولا کے حکم کے تابع تھے اور ان کا کام نئے نظام عدل پر عمل کروانا. تو ان میں رومانیانی افراد کے علاوہ ہنگری، ترک، سرب، تاتار اور کچھ جپسی بھی شامل ہیں. ان کی تنخواہ بہت اچھی تھی اور یہ کسی اصول کے تابع نہیں تھے. یہ ڈریکولا کی کلہاڑیاں تھے نیزوں پر چڑھانے کے ماہر. لیکن فلورسکو اور مکینلی بتاتے ہیں کہ طبقہ بھی ڈریکولا سے وفاداری کی زیادہ اپنے مفاد کے تحت کام کرتا رہا. جب ان کے دور کے آخری وقت میں ان کی ریاست سے لوگوں کا انخلا بڑھ گیا تو یہ آرمازی بھی کام نہ. آرمازی کے علاوہ بھی اس دور کے کئی مسلح دستے بنائے گئے تھے. مورخ لکھتے ہیں کہ ان کے الجھے ہوئے دماغ میں ظلم اور مذہب ایک ہو گئے تھے. وہ کئی بار اپنے جرائم کے دفاع میں مذہب کا سہارا لیتے تھے. فلورسکو اور مکینلی نے اپنی کتاب میں اس زمانے کے ایک جرمن شخصیت مائیکل بیہم کا حوالہ دیا ہے جنہوں نے اٹلی کی ریاستوں سے کچھ سفیروں کی ڈریکولا کے درمیان میں آمد کے ایک واقعے کا ذکر کیا تھا. بڑا حیران کن واقعہ ہے. مائیکل بیہم نے لکھا ہے کہ ان کی معلومات کے مطابق ان سفارتکاروں نے ڈریکولا کے سامنے تعظیم میں اپنی بڑی ٹوپیاں تو اتاری لیکن ان کے نیچے پہنی جانے والی اسکل کیپ سر پر رہنے دو. کہا کہ ان کی روایت کے مطابق اسکل کیپ تو سلطان کے سامنے بھی نہیں اتاری جاتی. کتاب میں مزید بتایا گیا کہ ڈریکولا نے یہ سن کر ان سب کے اسکل کیپ پر ان کے سروں میں دائرے میں کیل ٹھونکنے کا حکم دیا اور اس دوران وہ ان سفیروں سے کہتے جاتے تھے کہ یقین کریں میں تو آپ کی روایت مضبوط کر رہا ہوں. ڈریکولا نے جہاں شرافیہ کو ختم کیا وہیں کسانوں کی مدد کی. انہوں نے سن 1459 کے بعد سلطانی سلطنت کو نذرانہ دینا بند کر دیا تو اس طرح کسان اس ٹیکس سے آزاد ہو گئے. اس کے علاوہ انہوں نے عثمانی سلطنت کے 500 لڑکے دینے سے بھی انکار کر دیا. مورخ بتاتے ہیں کہ کسی تابع ریاست سے ویسے بھی لڑکے نہیں لیے جاتے لیکن ان سے یہ کہا گیا. مورخ کہا جاتا ہے کہ ڈریکولا کے دور میں بڑے لوگ پیسے دے کر سزا سے نہیں بچ سکتے تھے جیسے کہ پہلے ہوتا تھا اور اس وجہ سے سن 1462 میں عثمانی حملے کے جواب میں کسانوں نے ڈریکولا کا ساتھ دیا. تاریخ بتاتی ہے کہ وہ کسانوں کی حالت کا پتہ لگانے کے لیے ان راتوں کو بھیس بدل کر بھی نکل گئے. فلورسکو اور مکینلی کی کتاب میں رومانیہ کی لوک کہانیوں میں سے ایک قصہ درج ہے کہ ایک بار ایک کسان کو چھوٹے سائز کے کپڑے پہنے دے کر ڈریکولا نے اس کی بیوی کو کاہلی کے الزام میں وہیں اس میں نیچے سے میخ گاڑ کر موت کی سزا دے دی. کسان نے بہت منت سماجت کی کہ وہ اس عورت کے ساتھ خوش ہے لیکن ڈریکولا نے کہا اس کے بعد جو بیوی ملے گی وہ اسے اور بھی خوش رکھے گی. تاریخ بتاتی ہے ان کے دور میں شادی سے پہلے اور شادی کے بعد خاوند کے علاوہ کسی دوسرے کے ساتھ کوئی بھی تعلق بنانے والی عورتوں کو سخت سزائیں دی جاتی تھی. رومانیہ میں قصے مشہور ہے کہ کس طرح ایک بار انہوں نے بھکاریوں کے گروہ کی اچھی طرح توازہ کرنے کے بعد ان سب کو اسی کمرے میں زندہ جلا دیا. یہ لوگ دوسروں کی محنت پر جینا چاہتے ہیں یہ کہتا تھا ڈریکولا. جیسے کہ پہلا ذکر ہو چکا ہے ڈریکولا نے سن 1459 کے بعد سلطان عثمانیہ کو نذرانہ دینا بند کر دیا تھا اور اس کے علاوہ بھی سلطنت کے مطابق اشتعال انگیز کارروائیوں میں ملوث رہے. سلطنت عثمانیہ اور ڈریکولا کے درمیان رابطے بھی ہوئے لیکن اس دوران
सुल्तान ड्रैकुला के हाथों 2 आला उस्मानी एहलकार हलाक हो गए। उन्होंने तुर्की जुबान पर अबूल का फायदा उठाते हुए उस्मानी कब्जे में एक किले का दरवाजा खुलवा कर उसे जला दिया और बाकायदा जंग छिड़की। ड्रैकुला ने मजहब के नाम पर यूरोप की दीगर ताकतों से मदद भी तलब की, लेकिन कुछ मामलों में मकामी हालात और कुछ में ऑर्थोडॉक्स और कैथोलिक मसीहों में तारीखी इख्तलाफात की वजह से उन्हें कुछ ज्यादा अच्छा रद्द-ए-अमल नहीं मिला। लेकिन मोरख लिखते हैं इस बात से उन्हें सल्तनत उस्मानिया के मुकाबले से बाज नहीं रखा। उन्होंने सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ पूरे इलाके में छोटी छोटी गुरिल्ला कार्रवाइयों का आगाज कर दिया, जबकि सुल्तान खुद उस वक्त एशिया में जंगी मुहिमात में शरीक थे। तारीख में ड्रैकुला की जानिब से उन्हीं दिनों में पोप के नाम लिखे गए खत का जिक्र आता है कि हमने 23,884 तुर्क और बलगार हलाक कर दिए, और उनमें वो शामिल नहीं जिन्हें उनके घरों में जला दिया गया या जिनके सर हमारे फौजियों ने नहीं काटे। मुअर्रिख बताते हैं कि ड्रैकुला के हाथों हलाकतों और नुकसान का जिक्र सुनकर सुल्तान ने खुद 17 मई 1462 को वालिचिया फतह करने के लिए रवाना हुए। ड्रैकुला ने जल्द अज जल्द यूरोप से मदद का मुतालबा किया कि अगर उन्हें शिकस्त होगी तो ये तमाम मुसीबत के लिए खतरनाक होगा, लेकिन मुअर्रिख लिखते हैं उन्हें मुतवक्के मदद नहीं मिली। फ्लोरेस्को मैकैनली लिखते हैं कि सन 1462 में गर्मी इंतहाई शदीद थी। ड्रैकुला ने तमाम पहाड़ों, जंगलों और दिलदली इलाकों में भेज दी थी। उस्मानी फौज को कई दिन के सफर के बाद लड़ाई का मौका नहीं मिला और प्यास का मसला लगता। उसने गुरिल्ला हमलों से भी तुर्कों को बहुत नुकसान पहुंचा। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि ड्रैकुला ने सुल्तान को हलाक करने की नीयत से एक रात उनके कैंप पर अचानक हमला भी किया, जो नाकाम रहा। बिलाखिर जब सुल्तान की फौज ड्रैकुला के दारुल हुकूमत के करीब पहुंची तो उन्होंने वो मंजर देखा जिसका तारीख में सबसे ज्यादा जिक्र आता है। एक नीम दायरे की शक्ल में 1 मील तक हजारों डंडे जमीन में गड़े थे और उन पर तकरीबन 20,000 तुर्क फौजियों की गली सड़ी लाशें थी। फ्लोरेस्को और मैकैनली लिखते हैं कि सुल्तान मोहम्मद दोम अगले रोज वापस लौट गए, लेकिन उसका यह मतलब नहीं कि ड्रैकुला जंग जीत गया। सुल्तान उस वक्त ड्रैकुला के भाई रादो दी हैंडसम को कुछ तुर्क फौज के साथ वहीं छोड़ा ताकि वो मुकामी लोगों को अपने साथ मिलाकर और इशराफिया की हिमायत से अपने भाई की जगह तख्त पर बैठ जाएं। इसके बदले में तुर्कों ने रियासत की रवायती खुद मुख्तार हैसियत की जमानत दी। उन्होंने किताब में लिखा है कि मुकामी आबादी ने ड्रैकुला के जालिमाना निजाम पर रादो को तरजीह दी, जिसकी हिमायत के बदले में उस्मानियों ने वादा किया कि जबरदस्ती फौज में लड़कों की भर्ती भी बंद हो जाएगी। ड्रैकुला ने फरार होकर हंगरी के बादशाह से हमायत तलब की, लेकिन उन्होंने उनके भाई रादो की हिमायत का ऐलान कर दिया और सुल्तान मोहम्मद से 5 साल का मुआहदा कर लिया। ड्रैकुला अब ताकतवर शहजादे नहीं थे, बल्कि उनके पास सिर्फ माजी के कारनामों का जिक्र था। हंगरी के बादशाह ने अपनी तमाम सरहदों पर सियासी सूरत का जायजा लेते हुए ड्रैकुला को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन यूरोप में ड्रैकुला की गिरफ्तारी के खिलाफ एक लहर दौड़ गई, क्योंकि चंद माह पहले ही तो वो सुल्तान मोहम्मद दोम का मुकाबला करने और उनके मुताबिक शिकस्त देने की वजह से सबके हीरो बने थे। हंगरी के बादशाह ने बज़ाहिर ड्रैकुला की तरफ से सुल्तान मोहम्मद के नाम कुछ खत पेश करके उनकी गिरफ्तारी की वजह पैदा करने की कोशिश की। उसके अलावा जर्मन इलाकों में लोग भी उनके दौर के मुजालिम नहीं भूले थे। फ्लोरेस्को और मैकैनली बताते हैं कि ड्रैकुला का दर्जा जो किसी आम कैदी का नहीं था, बल्कि एक अरसे के बाद वो हंगरी के दरबार में भी बैठने लगे थे। कई बार हंगरी के बादशाह ने सोच समझ कर उन उस्मानी नुमाइंदों के साथ मुज़ाकरात के दौरान दरबार में बिठाया। वो 12 बरस तक हंगरी में उस तरह कैद रहे। इसी तरह फ्लोरेस्को और मैकैनली ने अपनी किताब में उस जमाने के कुछ एहलकारों के हवाले से लिखा है कि ड्रैकुला जेल में जानवर मंगवाकर उन पर अपने कैदियों को माजी में दी गई सजाओं के तरीके आजमाते थे। इससे आप ड्रैकुला की मेंटालिटी समझ सकते हैं। दरअसल ड्रैकुला के भाई रादो के हाथ से वालिचिया की रियासत निकली और उनका सन 1475 में इंतकाल हो गया। हंगरी ने भी इस मौके पर ड्रैकुला को दोबारा तख्त पर बिठाने के बारे में सोचना शुरू कर दिया। ड्रैकुला ने हंगरी के बादशाह के साथ बोस्निया में तुर्कों के खिलाफ फिर से कई मुहिमात में हिस्सा लिया और कामयाबियां हासिल की। मौर्रख लिखते हैं कि हंगरी के बादशाह मेचियस ने उनसे ऑर्थोडॉक्स मजहब छोड़कर कैथोलिक मजहब इख्तियार करने का वादा लिया और उनके तीसरी बार वालिचिया का हुक्मरान बनने की बिल आखिर हमायत कर दी। ड्रैकुला नवंबर 1476 में आखिरी बार तख्त नशीन हुए और अगले ही महीने दिसंबर में लड़ाई में तुर्कों के हाथों मारे गए। ताहम उनकी आखिरी लम्हात के बारे में बहुत मुख्तलिफ आरा हैं। मौर्रख माती कज़ाको अपनी किताब ड्रैकुला में सन 1463 में 4 से 6 सफ़हात पर मुश्तमिल किताबचे का जिक्र करते हैं, जिसके बारे में ख्याल है कि यह वियना में शाया हुआ था और इसका उन्वान था वो दो ड्रैकुला की तारीख। कज़ाको कहते हैं कि इस किताबचे के गुमनाम मुसन्निफ के मुताबिक ड्रैकुला तारीख का सबसे तशद्दुद करने वाला और जालिम हुक्मरान था। सिर्फ अपने ही लोगों पर नहीं बल्कि दूसरों, मसलन यहूदियों, मसीहियों, तुर्कों, जर्मनों, तालवियों
پیگن لوگوں پر بھی کیے گئے مظالم متاثر کیے بغیر نہیں رہتے. انہوں نے اس کتابچے کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا کہ ڈریکولا نے انسانی جسم میں نیزے گاڑ کر مارنے کی سزا کو مزید تکلیف دہ بنایا. وہ تیز نوک کی بجائے نیزے کا منہ گول ہی رکھتے تھے اور ان کو زمین میں گاڑ کر انسانوں کو اس کے اوپر بٹھا دیتے, اور اس طرح انسانی وزن کے دباؤ میں نیزہ آہستہ آہستہ زمین میں دھستا چلا جاتا اور اس کی جان نکل میں 2 سے 3 دن لگتے. اس دوران ان کے پورے ہوش میں کوے جو ہے ان کی آنکھیں بھی نکال دیتے. قزاقو لکھتے ہیں کہ اس زمانے کی ایک اور تصنیف میں ذکر ہے کہ ڈریکولا نے اپنی کھڑکی کے سامنے زمین میں گڑے ایسے نیزوں کا 3 کلومیٹر لمبا اور 1 کلومیٹر چوڑا ایک جنگل بنا رکھا تھا. اعلیٰ ترک عہدیداروں اور پاشاؤں کے لیے زیادہ اونچے نیزے تھے. قزاقو لکھتے ہیں کہ تاریخ کے بڑے ظالموں کو بھی ذہن میں رکھیں تو بھی ڈریکولا کے بارے میں لکھی گئی باتیں غیر معمولی ہیں. تاہم اسی کتاب کے تعارف میں ایک اور کتابچے کا بھی ذکر ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ یہ سن 1486 کے آخر میں روس میں تقسیم ہوا تھا. ہمارے علم کے مطابق یہ کبھی پرنٹ نہیں ہوا, لیکن اس کے ہاتھوں سے لکھی گئی کم سے کم 22 کاپیاں تھیں. یہاں ڈریکولا کو ایک سخت لیکن عدل پسند حکمران کے طور پر پیش کیا گیا کہ ایسا سمجھدار اور مہذب حکمران جو اپنے ملک کو ترکوں سے محفوظ رکھنے میں کوشاں ہے. کتاب کے تعارف میں لکھا ہے کہ ولاد سوم کو لاطینی, جرمن, روسی اور بلکان کی تصانیف میں ایک ظالم حکمران کے طور پر پیش کیا گیا. ان سب نے اپنی نظریاتی اور سیاسی ضرورت کے تحت ان کی تصویر کشی کی اور ہمیں اس کو پرکھنے کی ضرورت ہے. ڈریکولا کے اپنے علاقے والیشیا کے بارے میں لکھا گیا کہ وہاں وقت کے ساتھ ولاد سوم کو بھلا دیا گیا. ان کا ذکر دوبارہ 19ویں صدی میں جرمن, روسی اور ہنگری کے مورخین کی طرف سے پرانے کتابچے اور تحریروں کی صورت میں منظر عام پر آیا. رومانیہ کے مورخوں کے لیے ایک اہم سوال یہ بھی تھا کہ ایک طرف انتہائی ظالم شہزادے کا روپ تھا اور دوسری طرف ایک ایسے شخص کا جس نے سلطنت عثمانیہ کے فاتح سلطان محمد دوم کا مقابلہ کرنے میں انتہائی جرأت کا مظاہرہ تھا. کیا کیا جائے؟ بالآخر ڈریکولا یعنی ولاد سوم کو رومانیہ میں جو 1918 میں والیشیا, مالڈویا اور ٹرانسلوینیا کے ملاب سے جدید ریاست کے سامنے آیا, اس کے دفاع کے لیے خدمات کے عوض قومی ہیرو تسلیم کر لیا گیا. یہ تھی ڈریکولا کی تاریخ, اور ایسی ہی بہت ساری تاریخوں کے ساتھ اور حقائق کے ساتھ پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گا. تب تک لیجیے گا, اللہ حافظ. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے دیسی ٹی وی USA, DTV NN اور ہمارا OTT پلیٹ فارم DTV Flix, جہاں آپ 3000 سے زائد چینلز دیکھ سکتے ہیں. سو اسٹے ٹیون اینڈ اسٹے ود اس.